الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، دنیا میں سب سے زیادہ شاید ناپائیدار رشتہ میاں بیوی کا ہی ہوتا ہے، جس کے تجربے جغرافیت تک پہنچنا ناممکن ہے۔ یہ رشتہ اللہ نے کیا خوب بنایا ہے، مضبوط اتنا کہ فولاد سے بھی زیادہ، اور کمزور اتنا کہ جیسے مکڑی کا جالا۔ نہ جان نہ پہچان، نہ رشتہ داری، نہ ہمسائیگی، دو اجنبی بسا اوقات نکاح کے بعد کیسے رشتے میں بندھ جاتے ہیں جو زندگی بھر ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں۔ بہن بھائی، ماں باپ، رشتہ دار، سب سے بڑھ کر یہ رشتہ اہم ہو جاتا ہے جب ایک ایک کر کے ساتھ چھوٹ جاتے ہیں، بس میاں بیوی رہ جاتے ہیں اور مرتے دم تک یہ بندھن قائم رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے علیحدگی اور طلاق ہو جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کبھی ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں، پچھتاوے ہی پچھتاوے باقی رہ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ طلاق جائز اور مباح ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن آج کے اس دور میں اس کے باوجود بھی ایسے واقعہ حدیث پاک میں موجود ہیں جس میں بیوی کو طلاق دینے کا ذکر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں بتانے جا رہے ہیں کہ وہ کون سی عورت ہے کہ جس کو طلاق دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور عورت کی وہ کون سی نشانی ہے جس کی وجہ سے عورت کو فوراً طلاق دینی چاہیے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آج کی ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ طلاق جائز و مباح ہونے کے باوجود آدرجگی ناپسندیدہ عمل ہے۔ طلاق کے معنی چھوڑنے اور آزاد کرنے کے ہیں۔ شرع اسلام سے پہلے بیوی کو نکاح سے آزاد کرنے اور نکاح کی پابندیوں کو ختم کر دینے کا نام طلاق ہے۔ نکاح کا مقصد صرف طبعی اور فطری خواہشات کی تکمیلی نہیں کہ جب چاہا نکاح کیا اور جب چاہا اس بندھن کو توڑ دیا۔ اگر یہی چیز مقصود ہو تو نکاح کا مخصوص طریقے اختیار کرنا، اس کی پابندی کو قبول کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی شریعت ایسی نہیں گزری جو نکاح کی مشروعیات سے خالی رہی ہو۔ آسمانی شریعت سے ہٹ کر دیگر اقوام و مذاہب عالم میں بھی ہر معظم و قوم میں نکاح کا تصور اور اس کو کوئی نہ کوئی طریقہ پایا جاتا ہے۔ نکاح انسانی معاشرے کے وجود و بقا کا ایک اہم ستون ہے۔ اس سے نہ صرف مرد و عورت کے درمیانی محبت پیدا ہوتی ہے، بلکہ اس سے دو خاندان ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں۔ اس سے اپنا گھر بستا ہے اور گھریلو زندگی میں سکون و اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن یاد رہے، ایسا تبھی ہوتا ہے جب بیوی نیک اور سمجھدار ہو۔ اگر بیوی جہالت اور ناسمجھی کا مظاہرہ کرے گی تو پھر گھر میں بے سکونی، اطمینان کے باوجود لڑائی جھگڑے ہوں گے، گھر کا سکون تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر بیوی میں یہ نشانی پائے جائے تو بہتر یہی ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے اور کسی نیک خاتون سے شادی کر لی جائے۔ وہ ایک نشانی کیا ہے، آئیے ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ابھی آپ نے یہ بات جانی کہ جائز کاموں میں اللہ رب العزت کے یہاں سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے، یعنی جائز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ طلاق کو ناپسند کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود احادیث میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں خلیل اللہ کا لقب ملا، اپنے بیٹے کو حکم دے دیا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ ایسی کیا وجہ تھی کہ اللہ کے پیارے خلیل نے طلاق کا حکم دیا؟ اس بارے میں ہم آپ کو پورا واقعہ سناتے ہیں تاکہ آپ اس وجہ کو جان سکیں، اور یہی وہ نشانی ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ واقعہ ملاحظہ فرما لیجیے۔ ناظرین گرامی، روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام شام و فلسطین میں تھے، جبکہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اجاز میں تھے۔ آپ 1 سال یا 2 سال میں ایک مرتبہ آ کر اپنی بیوی بچوں کی خبر گیری کرتے، تاہم آپ کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شرط تھی
کہ آپ بیوی بچے کی خبر گیری کے لیے قلیل وقت کے لیے جا سکتے ہیں، ان کے پاس رات کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوگی، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام مختصراً وقت کے لیے جاتے اور ان کی خبر گیری فرما کر واپس آ جاتے تھے۔ اسی عرصے میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ بنو زاہم میں نکاح کر لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی خبر گیری کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ انہوں نے ان کی بیوی سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ کہیں شکار کے لیے گئے ہیں۔ آپ نے گزر اوقات کے بارے میں پوچھا تو اس عورت نے کہا کہ ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے، بڑی مشکل سے گزر اوقات ہو رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کوئی کام نہیں کرتے، اس لیے فاقے آتے ہیں۔ یہ شکایت سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تیرا شوہر آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دینا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو انہیں باپ کی آمد کی خیر و برکت معلوم ہوئی، چنانچہ انہوں نے بیوی کے بتانے سے پہلے خود ہی پوچھ لیا کہ میرے بعد کون آیا تھا۔ بیوی نے بتایا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، تو اس نے حال حوال پوچھا تو میں نے سب احوال بتا دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دریافت کیا کہ کوئی پیغام بھی دے کر گئے ہیں؟ تو بیوی نے کہا ہاں، وہ کہہ کر گئے ہیں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ آپ پیغام کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے، چنانچہ بیوی کو علیحدہ کر دیا اور بتایا کہ اب میں تمہیں گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا۔ کئی سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ اتفاق سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر گھر پر موجود رہی تھی، ان کی بیوی موجود تھی۔ آپ نے گھر کے حالات دریافت کیے۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر کے حالات بہت اچھے ہیں، میرا خاوند بھی بہت اچھا آدمی ہے، نیک صفت اور عبادت گزار ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کی وافر مقدار دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار بھی کرتے ہیں، گزر اوقات بڑی اچھی ہو رہی ہے۔ اس عورت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سواری سے اترنے کی درخواست کی تاکہ آپ کی خاطر واضح کر سکے، مگر آپ نے کہا کہ میں نے ٹھہرنا نہیں ہے۔ ہاں، جب تمہارا خاوند آئے تو اسے میں رائے پیغام دے دینا کہ تمہارے مکان کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ پیغام دے کر چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو بیوی نے پیغام دیا کہ آپ نے فرمایا وہ میرے باپ تھے اور یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں۔ ناظرین، اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طلاق کا جو حکم دیا اس میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی نے ناشکری کا مظاہرہ کیا۔ یہ ناشکری کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کو ناگوار گزری، جس پر آپ علیہ السلام نے طلاق کا حکم دے دیا۔ یاد رہے کہ جو عورت جاہل نہ سمجھ ہوتی ہے وہی ناشکری کرتی ہے، اور یہ ناشکری ہی ہے جس کی وجہ سے بیوی ہر وقت خاوند سے بھی شکوہ شکایت کرتی رہتی ہے اور اس کو خاوند کے گھر والوں سے بھی شکوہ شکایت رہتی ہے، اور جو بیوی ناشکری ہوگی اس میں یہ خامیاں بھی ہوں گی۔ ناشکری کی وجہ سے ایسی بیوی کبھی شوہر کو اہمیت نہیں دیتی جس کا وہ حقدار ہے۔ ایسی بیوی اکثر شوہر کو محض پیسہ کمانے کی مشین سمجھتی ہے اور شوہر کی بجائے اس کی آمدنی پر زیادہ توجہ پر مرکوز رہتی ہے۔ شوہر کو باہر صورت بیوی کی ایک مناسب بے غرض توجہ درکار ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگرچہ طلاق ایک ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن ایسی بیوی کو برداشت کرنا بھی ناممکن ہے جس میں مذکورہ خامیاں موجود ہوں۔ اس لیے مرد کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ایسی بیوی کو طلاق دے دے، اور ہماری جو بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں ان سے التماس ہے کہ ایسے کاموں سے اجتناب کریں جو گھر کے اندر بدمزگی کی صورتحال پیدا کریں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔